میرے خیال فضل آباد کے بندی ایک ہی نام ہے شاید ایک تے اتنا آسان ہے علاقے میں ایک لڑکی سی جمیلہ جس کا گھر والا ڈاکٹر سی کے نام سے اکرم ڈاکٹر اکرم جس کا بچہ ہے ڈاکٹر نور ہے دوسری چیز ہے کہ آج 35 سال پہلے میں ایک پڑھائی پروگرام کیا سی اور عبد المناز صاحب اصل پروگرام شرکت کرنے سے اگر آپ تو اس وقت یہ علاقہ میں جانتا ہوں اس علاقے میں ٹوپوگرافی میں جانتا ہوں اب سائڈ جائیے نا آپ کا کام ہے ہم ان کے لیے آئے ہیں وہ تو خیر دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ میں ادھر ہو جاتا ہوں یہ سر کیمرے والا ہے نہیں اب کیمرے والے کو تو کام کرنا ہے باقی لوگوں کو کرنا تو میں عرض کرنا کہ فضل آباد اسم واسطے میرے واسطے کوئی پرانی چیز نہیں ایک فرق ہے کہ آج تو 40 سال پہلے جس ویلے میں پروگرام کرنے واسطے رجوری پولیس نے علاقے میں اچھنا سا جتنے بھی آس جانے سے چاہے وہ تسانا سنجوٹ ہوئے فضل آباد ہوئے تسانا کمروٹ ہوئے تسانا جلاس ہوئے انتر ہوئے چاک گنولا ہوئے چترال ہوئے کار گنون ہوئے یا رجوری پولیس نے سارے علاقے لیکن اس علاقے بھی بالخصوص لوگ خاص کر مینڈر بھی لوگ پوچھنے سے کہ یار پہاڑی کیا ہونی ہے اس والے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں سی پہاڑی کیا ہونی ہے ان آئینے نوجوان ماشاءاللہ بڑے فخر نال اس والے پہاڑی کو لوگ اس طرح ڈر رہے سن ڈاکٹر نصرت کی قسم کہ جس طرح کوئی کوئی بیماری کو ڈرنا ہے وہ سوچنے سن کہ اسانی ذات کی اسانی راجپوتی کی یا اسانی اور جڑی نسلیں ہیں شاید اس کو کوئی اثر نہ پڑے بلکہ کئی لوگ مذاق اڑانے سے اسانی فنکاروں میں کہ میراثی ہیں لیکن آج اس والے لوگ یہ سمجھانے سن جیسا انہیں آپ کیا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے میں آپ سے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پہاڑستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ گال میں انہا دینا آگے اور انہا دینا اکثر میں آخنا سا کہ اسی عادتاً یا خصلتاً یا پیشے نے اعتبار نہ کنجر نہیں لیکن کسے وجہ یار مان واسطے کنجری بھی بننا پہنا ہے نچنا بھی پہنا ہے اور یقین اس وہی کام کرنے سے اور اللہ علیم و بصیر جڑا دلانا مالک ہے وہ جاننا ہے کہ کوئی لالچ نہیں سی کوئی چندہ نہیں سی کسی کو جمع کرنے کدے کسی کو 10 روپے نہیں لے کہ چندہ جو میں دلی جانا ہے کدے کسی نہیں آگا کہ میں آج جموں جانا ہے تو گھڑی کی پیسے دو کوئی پورے جموں کشمیر میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے میری گردن کاٹ کی جائے اساں کس طرح کیتا اور سنا اللہ بہتر جاننا راو اللہ تبارک تعالیٰ گواہ کشمیر نے اندر آس میٹنگ نہ کر سکی کسی ہوٹل بھی بینے سا سی آئی ڈی پہنچ جانی سے کسی کمرے بھی پہنچنے سا سی آئی ڈی پہنچ جانی سے پرتاپ پارک میں کھلے میدان بھی بے ہی میٹنگ کرنے سے 4 6 7 8 9 10 پھر کارواں بڑھتا گیا پھر وہ وقت بھی آیا جس ویلے 1990 بھی بلکہ 99 بھی پہاڑیاں بھی پائے گجر پروانال مرکز بھی بھیجی گئی بدقسمتی نال اتنے آسانا کوئی پہاڑی نہیں اگر اس طرح اس ویلے کوئی پہاڑی ہونا پہاڑی لوگ بھی 1990 بھی شیڈول ٹرائب میں درجہ حاصل کر جاؤں اگر کر جانے آج یہ جڑی دراڑ ہے آج جڑی نفرت کی دیواراں ہیں آج جڑی بندر بانٹ ہے اینی سی لگی ہوئی لیکن بدقسمتی ہے کہ اس ویلے اتنے راجش پائلٹ سے جس طرح گجر برادری کا تعلق سے انہوں نے فائل اس کڑائی اسانی فائل رہ گئی جڑے اعتراض اس فائل پر سن اوے اعتراض اسانی فائل پر نہیں اور او دن اور آج نہ دن میں یاد ہے کہ 1983 میں ہر دروازے پر جانے سے اللہ دعا ہے کہ اگر کسی پتہ ہی سے وہ حسنت سے لے کے بکواس کر رہے ہیں اتنے سیکریٹریٹ کے اندر جس لئے افسروں کو جانے سے جناب ہم پہاڑی کے لیے آئے ہیں ایک دفعہ سے ایک ریڈیو میں ڈائریکٹر بول گیا رتن سنگھ مسنا نام سے 1 گھنٹہ اس کے اصل سمجھایا کہ پہاڑی کے ہونا ہے پہاڑی میں کیا مدعا جنہیں اٹھنے لگے آخر لگا اچھا آپ جائیں اللہ کے آپ جائیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے گجر بھائیوں کا کیس پوری طرح سے پیش کروں گا یعنی 1.5 گھنٹے بعد میں کوئی جواب دیتا مفتی محمد سعید کی 14 جولائی 1983
T5 जिस जगह बात जिसमें बाद में शबीर खान साहब बैठना सन उत्थां मिलन वास्ते गया किबला अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मसूदी साहब की और फोरम में चेयरमैन से मैं जनरल सेक्रेटरी सा 4 बंदे मिलन वास्ते गया और लानतुल्लाह कल काज़िबीन अगर मैं कोई झूठ बोला क्योंकि मुफ्ती साहब इस दुनिया बीच नहीं जिस वजह से गया जनाब हम पहाड़ी के लिए आए हैं हमें रेडियो और टीवी का प्रोग्राम हमें हिस्सा नहीं मिल रहा है उस वाले रिजर्वेशन निकाल नहीं सी अल्लाह दुआ है उसने ऐसे किया निकलिए निकलिए ये मिर्जा रशीद का कोई नया फितना है अल्लाह ताला दवा है अल्लाह ताला दवा और इन लोगों ने कभी भी खुलूस से हमारी मदद नहीं की लेकिन जिस वक्त पहाड़ी जाग गए पहाड़ी वोट सियासत नहीं हिस्सा जिस वक्त बना उस तो बाद एनसी और पीडीपी सिर्फ असाना दिल रखने वास्ते किसी किसी ने गल की थी लेकिन फारूक साहब अपनी मजलिसा भी 2 टोक लफ्जों में कहते थे यार आप 15 लाख गुजर 15 लाख डोगरा 20 लाख हम कश्मीरी कहाँ मर गए अगर परसों में ये गल आखी अगर कई गल मैं परसों आखी तो लोग बड़ी चुभी कि मैं इतना मैंडल भी चाहता कि तुम किस तरह आखने हो महबूबा मुफ्ती जिनसी तुम किस तरह आखने हो कि एनसी का कैंडिडेट जीत क्या पहाड़ी मर गए हैं ये बात मैंने कही थी और आज मैं फिर कहूंगा कि अगर आज के रोज पहाड़ियों ने सही फैसला ना किया वो जिस्मानी तौर तो जिंदा रहेंगे लेकिन अखलाकी एतबार से रूहानी एतबार से इक़्तिसादी एतबार से अपने डेथ वारंट पर दस्तखत करेंगे अपने आने वाले बच्चों के लिए उनका मुस्तकबिल तारीख कर देंगे अल्लाह ताला भारत की गलतियां माफ करना है अल्लाह ताला कौम की गलतियां करे माफ नहीं करना मैं इतना किसी गया के कुछ नहीं हुआ है या डीडीसी ने कुछ नहीं किया है आपका हक बनता है कि आप डीडीसी से उसका एक एक पाई का हिसाब लें क्योंकि आप अवाम हैं आपका वोट है लेकिन सुहेल मलिक से आप फजलाबाद की इस कौंसिल का हिसाब लें अरे भाई उससे पहले 1931 से आज तक पिछले 80-100 साल का हिसाब नेशनल कॉन्फ्रेंस से लो मेरे कश्मीर ने अपनी किताब में लिखा अच्छे चिनार में उस 13 जुलाई 31 के उस शहीद के नाम जिसने मरते हुए मेरे कान में कहा था अब्दुल्ला मैंने अपना मिशन पूरा किया अब तुम करना क्या कौम ने कभी उससे पूछा वो मिशन क्या था 1947 में जब इलाहाक की बात आई तो महाराजा को साइड पर कर दिया गया और पहली रियासत 566 रियासतों में कोई नवाब जलावतन नहीं हुआ कोई महाराजा जलावतन नहीं हुआ सिर्फ महाराजा हरि सिंह को यहाँ से निकाल दिया गया इसलिए कि वो लोगों की बात करता आज आपको जमहूरियत के ठेकेदार कहानियां सुनाते हैं आज भी आप श्रीनगर पर नजर डालें आपको एसपी कॉलेज मिलेगा जो महाराजा ने बनाया आपको अमर सिंह कॉलेज मिलेगा जो महाराजा ने बनाया आपको SMHH हॉस्पिटल मिलेगा जो महाराजा ने बनाया आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी मिलेगी जिसकी जमीन महाराजा ने दी इसके पीछे एक नफरत थी और नेहरू जी के साथ मिलके दो लोगों ने अब हिंदी में उसको षड्यंत्र क्या कहते हैं षड्यंत्र रचाया यानी साजिश की और जब रेडर वापस भाग रहा था ठीक वक्त पे अपने हिसाब से उन्होंने बॉर्डर बना दिया इसको सीज फायर कर उन्होंने सोचा अगर मुजफ्फराबाद इधर आ गया अगर मीरपुर आ गया तो शायद महाराजा की चले हमारी दाल गाल न चले क्योंकि महाराजा राजपूत है किसी इस कौम ने पूछा कि जब महाराजा ने जब शेख साहब ने एनसी ने क्विट कश्मीर का नारा दिया क्विट कश्मीर में आपका इलाका आता ही नहीं था फिर तो आप उस महाराजा को कहाँ निकाल रहे थे उस महाराजा को जिसने 1927 में आपको स्टेट सब्जेक्ट दिया और फिर उसी महाराजा के नाम पर हलफ लेकर आपने कुर्सी कैसे संभाली और आपने अब इलाक किया चलो ठीक है जो करना था कर लिया पटेल से उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था 10-10 बार सोचो क्या करना है खैर हिस्ट्री है 4 साल में आपका ईगो हर्ट हो गया आपकी पंडित जी से अनबन हो गई आपने पूरी कौम को पूरे देश को तबाह कर दिया बल्कि पाकिस्तान को भी जलील कर दिया आपने एकदम पाकिस्तान का नारा लगा दिया जिस पाकिस्तान को आप गालियां देते थे आपने पाकिस्तानी नमक लोगों को दिखाना शुरू कर दिया आपने हमें हमारे एहसास जज्बात का इस्तेमाल किया आपने कुरान पढ़कर हमें सुनाया लेकिन उधर जाकर सेकुलरिज्म की बातें की
آپ نے کہا کانگریسی گندی نالی کے کیڑے ہیں، آپ نے کہا کہ بھائی کانگریسوں کا بائیکاٹ کرو، آپ نے کہا کہ ان کے جنازے مت پڑھو، لیکن 1975 میں آپ نے یو ٹرن لیا جب تک ہزاروں کشمیری مر چکے تھے، پھر آپ نے حکومت لی، اپنے لیے دی، اپنے خاندان کے لیے دی، اور آپ نے دیکھا خاندان میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ آپ کا انگریز بچہ آیا تھا جو نکر پہنتا تھا کشمیر میں، ان دنوں لوگ بڑا کپڑے زیادہ کپڑے پہنتے تھے، اور آپ نے اس افضل بیگ کو اٹھا کر دودھ میں مکھی کی طرح باہر پھینک دیا جو 22 سال آپ کے ساتھ جیل رہا ہے۔ آپ کو کوئی بھی سینئر ساتھی یاد نہیں رہا، آپ کو غلام محمد شاہ، آپ کو شیخ نذیر یاد نہیں رہا، عطا اللہ سروردی نہیں، آپ کو دکھا تو اپنا چاڑا بیٹا جس کو آپ بات کرنا آتی، تب وہ کشمیری بھی نہیں بول سکتا تھا، اردو بھی نہیں بولتا تھا۔ آپ کو رچایا گیا ڈرامہ کی جیل میں ہے، باپ جیل میں ہو، ماں اس کے ساتھ رہتی ہو، بچہ جے پور میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرے، کہاں سے آیا وہ پیسہ؟ کون پڑھا رہا تھا اس بچے کو؟ وہ لندن کیسے پہنچا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جب میں میری شادی، جب میرا بچہ آیا میرے پاس تو اس کے پاس نکر نہیں تھی، پھر یہ کسی سارا کچھ کہاں سے ہوا؟ آپ کے سارے بچے باہر سے کیسے پڑھے؟ جب یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں، آج ہماری محبوبہ مفتی صاحبہ اکثر کہتی ہیں، اور عمر عبداللہ، یہ سڑک کی لڑائی نہیں، یہ پانی کی لڑائی نہیں، یہ بجلی کی لڑائی نہیں، یہ پھر کون سی لڑائی ہے؟ یہ آپ نے 10 الیکشن اسی طرح ووٹ ڈالے، جب بھی ووٹ ڈالنے کا موقع آیا انہوں نے آپ سے کہا یہ سڑک کی لڑائی نہیں، یہ بجلی کی لڑائی نہیں، یہ ٹرانسفارمر کی لڑائی نہیں، یہ نوکری کی لڑائی نہیں۔ آپ نے کبھی نہیں پوچھا حضرت یہ کس بات کی لڑائی ہے؟ آپ نے نعرے دیے، جیوے 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 جیوے، ڈانس کرنا ہماری عادت ہو گئی ہے، آیا آیا شیر آیا، تو ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ جب تک ہم اس میں سے باہر نہیں نکلیں گے قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ اور اس پھر جیسا میں نے کہا، جن کانگریسیوں کو انہوں نے گندی نالی کے کیڑے کہا، انہی کے ساتھ حکومت بنائی۔ 1984 میں کانگریس نے پھر جمہوریت کا قتل کیا، اور اس وقت اس نے فاروق صاحب نے کہا کہ اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے، اور برا بلا اپنے باپ کے لیے کہا۔ 2 سال میں ہی سب ٹھیک ہو گیا، راجو فاروق ریکارڈ ہو گیا، کوئی کشمیری کو نہیں پوچھا گیا، ووٹ چوری ہوئی، کشمیر قتل گاہ بن گیا، یہ رجوری پونچھ قتل گاہ بن گیا۔ کس نے بنایا؟ نیشنل کانفرنس نے۔ کس نے بنایا؟ پی ڈی پی نے۔ میرے بھائیوں سادگی کا اظہار مت کرو، پی ڈی پی سے مراد کانگریس ہے، کانگریس سے مراد پی ڈی پی ہے، پی ڈی پی کانگریس کا ہی بغل بچہ ہے، اور اس سارا قتل و غارت گری 70 سال کے اندر نکلا۔ آج اگر آپ بارڈر کی مصیبتوں میں، اس کے لیے نیشنل کانفرنس اور کانگریس ذمہ دار ہیں۔ تو یہ لوگ آپ کو ووٹ مانگنے آتے ہیں، آپ ان کے جھانسے میں پھنستے ہیں۔ ساری عمر ان کو اسلام یاد نہیں رہتا، ساری عمر ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا، ساری عمر ان کو مسلمان کی یاد نہیں آتی، لیکن الیکشن کے دنوں میں انہیں کشمیریت بھی یاد آ جاتی ہے، عزت و آبرو کا مقام بھی یاد آ جاتا ہے، اور بھی۔ لیکن اب یہ بڑے چالاک ہیں، آج ان کو پتا ہے کہ دلی میں یہ دال گلنے والی نہیں، مار پڑے گی، وہاں ڈنڈا بھی ہے۔ آج اب گاجر کم دی جاتی ہے، ڈنڈا زیادہ، اس لیے آج یہ رائے شماری کے نام پر ووٹ نہیں مانگتے، اس لیے آج یہ 53 کا نام بھی، اس لیے آج محبوبہ مفتی بھی سیلف رول کا نام نہیں لیتی، پھر آج محبوبہ مفتی بھی سیلف رول کا نام نہیں لیتی۔ اب یہ اس تابوت کو روتے ہیں، ان کو پتا ہے اس میں کچھ نہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں چلو ہمارا آخری دھکا چھٹا تو لگ ہی جائے نا، وہ ہے 370۔ ارے 370 میں رہا کیا تھا؟ اس میں تو سنو چوتھا سی، آپ نے چھوڑا کیا تھا وہاں؟ اس کو تو دھکا لگنا تھا نا، آپ نے تو ختم وہی کیا۔ اور اگر یہ اتنا مقدس سا، نیشنل کانفرنس کا کوئی لیڈر یہاں آ کر قرآن پر ہاتھ رکھے، میں آج بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ 1982 میں اپنی موت سے صرف 6 مہینے پہلے، بلکہ 3 مہینے پہلے، نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ شیخ صاحب کی قیادت میں قرارداد پیش کی گئی تھی اسمبلی میں کہ 370 کو ہٹا دو، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، یہ نہ گرنتھ ہے، نہ گیتا ہے، نہ قرآن ہے۔ اگر یہ اس وقت یہ ہوا تھا، آج یہ کیسے مقدس ہو گیا؟ ارے جھوٹو، تم کیا 370 واپس لا سکتے ہو؟ ارے تم تو اپنے 3 امیدواروں اور محبوبہ مفتی اپنے 2 راجہ سبھا کے ممبروں کی قربانی نہیں دے سکے۔ آج ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کے اس فریب سے میں کہہ رہا ہوں نکلو، یا پھر اسی طرح روتے رہو، پھر لوگوں سے، پھر لیڈروں سے یہ نہ کہو کہ کسے کخ نہیں کیتا،
ہم جب آتے ہیں عام میں آپ سڑک مانگتے ہیں، بجلی مانگتے ہیں، لیکن جب یہ نعرے دیتے ہیں آپ کو میڈم یاد آ جاتی ہے۔ کس کرائٹیریا پہ ظفر مناز کے مقابلے میں آپ محبوبہ مفتی کو ووٹ دیتے ہیں؟ کس کرائٹیریا پہ آپ این سی کے قائد کو ووٹ دیتے ہیں؟ ان لوگوں نے آپ کے ریزرویشن کی ہمیشہ مخالفت کی ہو، ان لوگوں نے آپ کی آئیڈینٹی کی مخالفت کی ہو۔ کسی بچے کو حرامی کہا جائے وہ کبھی حرامی کہنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کسی قوم کو اس کی آئیڈینٹی سے انکار کیا جائے یہ اس کو انلیجٹیمیٹ کہنے والی بات ہے، یعنی جس قوم کی کوئی پہچان نہیں، اس کی کوئی لیسی میسی نہیں، اور انہوں نے ہمیں وہی تانا دیا۔ ہم پہاڑی بنتے یا نہ بنتے، ہم نے کبھی خدا برسول یہ نہیں کہا کہ ہماری گجر برادری کو نہ ملے، ہم نے اللہ گواہ ہے کبھی نہیں کہا ہمارے کشمیری یا ڈوگرا بھائی کو نہیں ملے۔ اس لیے میں نے وہ ایک چٹا ایک کالا کبوتر اسی لیے کہا تھا، لیکن ہم نے یہ کہا تھا تم بھی جیو ہمیں بھی جینے دو۔ میں ایک مٹھی زمین منگدا، میں تمہیں اور کچھ نہیں منگنا، مجھے اپنے گھر بھی جین۔ ہم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم سری نگر کا سیکٹریٹ فتح کرنے جا رہے ہیں، ہم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم سری نگر اور جموں پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے انہیں کہا کہ پیر پنجاب کی ان بستیوں میں ہمیں جینے دو، لیکن انہوں نے کبھی جینے نہیں کیا۔ اچھا کچھ بندے آخنے سے آج یہ تذبذب میں شکار ہو گیا، یہ ظفر مناز کون ہے؟ تم کیسے پہاڑی ہو جو ظفر مناز کو نہیں جانتے؟ تمہیں جس شخص نے 31 سے کتروایا چکرایا، جس کے بچوں نے آپ کے بچے مروائے اور خود عیش کی، ان کے نام تو آپ کو یاد ہے۔ جس میڈم نے 120 لوگوں کی گولیاں ساتھی میں ڈالی، اس سے پہلے عمر اللہ کو تانا دیتی تھی کہ اس نے جی 120 مارے، ٹانگوں میں بھی گولی چل سکتی تھی، واٹر گن بھی استعمال ہو سکتی تھی، لیکن جب اپنی باری آئی 120 مروا ڈالے۔ جب اخبار والوں نے پوچھا میڈم یہ کیا کیا تو نے؟ کہا یہ بچے آرمی کیمپ پر بسکٹ لینے گئے تھے، آج یہ ٹافی لینے گئے تھے۔ اس میڈم کے اندر ہے کیا ایسا جو آپ دیوانے ہو جاتے ہیں؟ یا وہ نہیں دیوانے، آپ نہیں ہوتے، یہ دیوانگی کسی اور وجہ کی ہے۔ یہ دیوانگی حسد کی دیوانگی ہے، یہ دیوانگی حسد کی دیوانگی ہے۔ ہم تو خاک در خاک ہوں میں۔ اگر میری تعریف کوئی کرے مجھے شرم آتی ہے، پھر میں ایک شعر پڑھ کے اپنے نفس کتے کو سمجھاتا ہوں، ہوش میں رہنا کخ برابر مل نہیں میرا صاحب نو وڈیاں، کخ برابر مل نہیں میرا صاحب نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محلہ آن بجائیں۔ مجھے اس پہاڑی نے عزت دی اس لیے کہ میں نے اس ماں کی خدمت کی ہے، اور مجھے ساری کائنات کوئی دے دے میں یہ چھوڑنے والا نہیں، اور نہ کوئی پہاڑی ماں میں ابھی تک جنا ہے ایسا جو مجھے پہاڑی سے نکال سکے۔ میں کوئی ادھر سے آیا ہوا شرنارتھی نہیں جو بنگلہ دیش سے آیا ہو، جو نیپال سے آیا ہو، جو افغانستان سے آیا ہو۔ میں اس مٹی کا بچہ ہوں، اس مٹی جامو لوچن کی اولاد ہوں، کشی دیو کی اولاد ہوں، نارائن دیو کی اولاد ہوں۔ مجھے مسلمان ہونے پر بھی فخر ہے، مجھے اپنی ذات پر بھی فخر ہے، مجھے اپنی زبان پر بھی فخر ہے۔ اس لیے ان کے جھانسوں میں مت آئیے۔ یہ رنگ سیار ایکٹر ہیں، بہترین ایکٹر، ان کو بامبے کی فلم انڈسٹری میں ہونا چاہیے تھا۔ محبوبہ جی کے لیے میں بڑا احترام ہوں، لیکن جب آپ حد سے گزر جائیں پھر آدمی بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ محبوبہ جی ڈیموکریسی ہے، الیکشن ہے، جس ووٹ کی بے حرمتی 70 سال سے ہو رہی ہے، کم از کم اس ووٹر کو ووٹ کی عزت تو سکھائیے تاکہ اس کو پتا چلے جمہوریت کیا ہے، تاکہ اس کی سڑک بنے اور اس کی گاڑی اس کے انجر پنجر ڈھیلے نہ ہوں۔ لیکن آپ نے آج کیا کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر 370 ختم ہوا تو یہاں کوئی ترنگا نہیں اٹھائے گا۔ پھر سب سے پہلا ترنگا 26 جنوری 2020 کو پی ڈی پی کی لیڈرشپ نے جموں میں اٹھایا تھا۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو سارے لوگ آج بھی پی ڈی پی میں ہیں، محبوبہ جی نے ان سے تو نہیں پوچھا؟ البتہ ظفر مناز گورنر سے کیوں ملنے گیا؟ اندازہ کرو، آپ ملے تو ٹھیک، ہم ملے تو خراب۔ یعنی یہ اوپر سے یہ سوچتے ہیں کہ دلی ہم ہی جائیں
جیسے کشمیری پہلے سیب بیچتا تھا آزاد کو آڑتی لے جاتے تھے، یہ سیاسی آڑتی چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ کا رہنے والا جس کو یہ گجرو کہتے تھے، چاہے وہ پہاڑی ہو راجپوت ہو، یہ گجرو خود اپنے سیب بیچنے جا رہا ہے آزاد کو۔ یہ حیران ہے اس بات پر کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی بہار سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ بھوجن کرتا ہے، یہ بات ان کے گلے سے نہیں اترتی ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے، ان ساری چیزوں کو۔ میں نے میڈم کی اداکاری کی بات کہی تھی، پیچھے سے آ گئی آواز، ٹائم ہو گیا، تو وہ یہ تھا کہ یہ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں۔ میڈم کیا کرتے ہیں آج کل، ڈارک روم میں چلے جاؤ تو پہاڑی نہیں گوجری رخت لائی تے باہر آنی ہے، میں تھاری بہن ہاں، میں ساری عمر تھارا نال کھلی رہی ہوں، ان تا میرے نال کھلے رہو، یہ ساری عمر کب وہ کھلی رہی، میں کہتا ہوں صرف کیوں اپنا یا ان کا۔ بھائی آپ 5 سال میں الیکشن کے بعد آتی ہیں، آپ اس سے پہلے جب باپ ہوم منسٹر تھا تو آپ نے کشمیریوں کی فصل کٹوا دی، آپ نے اس ایریا میں لاشیں گرا دی، اس کے بعد جب آپ کو موقع ملا حکومت میں آئی، آپ کی آنکھیں پھر بدل گئی۔ اس سے پہلے آپ کیا کرتی تھی، دیکھتی تھی کہاں کس کا بچہ مرا، انتظار کرتی تھی، جس روز کسی کا بچہ نہ مرے یہ پریشان ہو جاتی تھی تاکہ اس کو وہاں جا کر رونے دھونے کا موقع ملے، سیاست کرنے کا موقع ملے، یہ کوئی تعزیت کے لیے جاتی تھی۔ آج ہو گیا گوجری لباس پہنا، 1.5 منٹ کی ریکارڈنگ، وہ تھاری پہن، اس کے بعد پھر اندر گئی نیا میک اپ کیا، پہاڑی ہوں تھاری پہاڑی پہن، ہاں میں تو سانی پہاڑی پہنا۔ یار خدا کے لیے اس ڈرامے میں مت پھنسو۔ آپ کے لیے صرف آج میں بھی کہوں گا، یہ محض روٹی کپڑا مکان روزگار کا مسئلہ نہیں، یہ پہاڑیوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ ریزرویشن جیسے آپ کو کہا گیا، سہیل نے کہا، میں نے بھی کل جلسے میں کہا تھا کہ اگر لوہے کا آدمی ہوتا اتنا دباؤ تھا پگھل جاتا۔ جب ایک کمیونٹی کے 10 MLA ایکس MLA لکھ کر دیں اور پورے ہندوستان سے کونے کونے سے اس برادری کے لوگوں کو لا کر دلی پر دباؤ ڈالا جائے تو آئرن مین ہوتا، پگھل جاتا۔ لیکن امیت شاہ نے ایک بات کہا کہ جب پہلے دباؤ تھا 370 کو لے کر، ہم نے کہا یہ دیش کے ہت میں ہم نے کیا، اور میں کنونسڈ ہوں، میں یہ بات سم دل سے مانتا ہوں کہ رجوری پونچھ کرنا کیرن اوڑی کے لوگوں پر، پہاڑی لوگوں پر ظلم ہوا ہے، ان لوگوں نے مار کھائی ہے، یہ بستیاں بس کے اور آج آپ کا بھی امتحان ہے، اے مسلمانوں، اے پہاڑی راجپوتوں، یا اس علاقے میں جو غیر مسلم ہیں، آج آپ کا بھی امتحان ہے۔ کیا آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ پران جائے پر وچن نہ جائے، جان جائے وعدہ نہ ٹوٹے؟ آپ اس کا عہد کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کیجیے، اللہ کو ہاتھ لگا کے رکھا۔ یہ اس لیے میں عرض کروں گا کیونکہ ٹائم ہو گیا، میں بولتا جاؤں تو گھنٹے لگیں، آپ تھک جائیں گے تو میں نہیں تھکوں گا جب تک خود گر نہ جاؤں، اور ان ظالموں نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلایا۔ اس لیے میں اب میں ایک سیکنڈ بس ایک سیکنڈ میں آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، لا پریت محمد ایسی جگ بچرے کہانی۔ نہ نیکی، سب کچھ مر جاتا ہے، موت کوئی چیز نہیں چھوڑتی، لیکن موت بھی ایک جگہ فیل ہو جاتی ہے، نہ نیکی مرتی ہے نہ بدی مرتی ہے۔ اے پہاڑی قوم کو دھوکے دینے والوں، اے بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے دلی جا کر وعدے کرنے والوں اور آج مکر جانے والوں، یاد رکھو یہ قوم آپ کے اس رول کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور اگر آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ بچائے انہونی ہوئی، اس قوم کا بچہ آپ کو کیا، آپ کے ساتھ کچھ کو معاف نہیں کریں گے۔ اب بھی وقت ہے، جاگ جائیے، یہ سونے کا وہ موقع نہیں، یہ جاگنے کا موقع ہے۔ میں ایک ہی گل آکساں، ایک سنڈے تلے تس دل باغ باغ میرا، کریو کلیجہ کھنڈ کے نہ لو لہان میرا۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تمام لوگوں نے ادھر سرپنچ جمیل صاحب تشریف لان سٹیج پر، ضمیر صاحب 2 منٹ واسطے آن سٹیج پر تشریف۔ نہایت ہی قابل احترام
آج کے مہمان خصوصی جناب ظفر اقبال مناز صاحب اور جتنی بھی ٹیم آئی ہوئی ہے، میں ان تمام پنچایتوں کی طرف سے آپ کا بہت ویلکم کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائی اور ان لوگوں کو سنا اور آپ کی بات رکھی. بہت بہت شکریہ. امیر صاحب زمین پر آئے لوگوں کا شکریہ ادا کریں. بی جے پی ظفر مناز صاحب آگے بڑھے. کون صاحب زمین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں